محرم سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال اسی مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی زندگی کے لیے سال بھر کے بعد پھر ایک نیا سال آتا ہے۔ گزرے ہوئے سال میں جو غلطیاں ہوئی تھیں، جو آخرت پہچاننے میں کوتاہیاں ہو گئی تھی، جو جانے انجانے میں مسٹیکس ہوئی تھی، جس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، جس طرح ہم نے قرآن کی تعلیمات کو اگنور کیا تھا، نئے سال سے مسلمان کو اس کی تلافی کی فکر ہونی چاہیے۔ زندگی کے وقت کو قیمتی سمجھ کر نیکیوں کا سرمایہ جمع کرنا چاہیے۔ زندگی کے گزرے ہوئے کارنامے کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں، ہم سے کیا کیا کوتاہیاں ہوئیں، ہم نے کس طرح کسی کا دل دکھایا، ہم نے کس طرح کسی کا حق مارا۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں کہ میں اس سال ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی، اور نہ ہی میں اس سال اللہ تعالیٰ کو ناراض کروں گی، بلکہ میں خوب نیکیاں کروں گی۔ جس طرح کی غلطیاں ہوئیں ان پر شرمندہ ہوں، آئندہ کے لیے ان سے احتیاط برتیں، اور اگر ممکن ہو سکے اور کوئی صورت تلافی کی نظر آئے تو اسے عمل میں لانا چاہیے، اور آنے والے سال کا استقبال نیکیوں سے کیا جائے۔ مسلمان کو یہی تعلیم دی گئی ہے کہ نئے سال کی شروعات نیکیوں کے ساتھ کریں، نئے سال کا آغاز نیکیوں کے ساتھ کریں، اور اسلام کا یہی درس ہے کہ مسلمان ہر ایک وقت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، اور نئے عہد میں نیکیاں اس کے ساتھ ہوں۔ اسی طرح مسلمان ان ایام میں، ان دنوں میں شہدائے کربلا کا، ان کے اثار اور اخلاص کا، ان کی ثابت قدمی کا، ان کی حق کشی اور نا حق کشی کا ذکر کرتے ہیں۔ شہادت کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، اہل بیت کی حمایت کا عجیب و غریب منظر دکھایا جاتا ہے۔ یہ مجالس در حقیقت ذکر الہ کی مجالس ہیں جو اعلیٰ معزت پر مشتمل ہیں۔ ان مجالس میں شامل ہونے سے برکت اور اعمال کی رغبت پیدا ہوتی ہے، حق کی حمایت کے جذبے دلوں میں گزرتے ہیں، دلوں میں اترتے ہیں۔ ایسی مجالس کا منعقد کرنا باعث اجر اور ثواب ہے، کیونکہ تذکیر کی مجالس مجالس ذکر ہے۔ ان دنوں میں مسلمان بالعموم خیرات کی طرف بہت مائل رہتے ہیں۔ پانی، شربت کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، مساکین کو کھانے کھلائے جاتے ہیں، قسم قسم کے کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں جن کو لنگر کہتے ہیں، کھچڑا بنتا ہے، اور حضرت امامین اور ان کے ہمراہیوں کو فاتحہ دے کر ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ ان ایام کے معمولات میں سے روزہ باکثرت مسلمان 10ویں کو، اور بعض مسلمان 9ویں اور 10ویں دونوں کو روزہ رکھتے ہیں۔ یاد رہے، جیسے نیکی زیادہ اجر اور ثواب کا موجب ہوتی ہے، ایسے ہی بدی بھی زیادہ ملامت کا موجب ہوتی ہے۔ جہاں نیک لوگ خیرات میں مشغول ہوتے ہیں، وہاں پر اہل ہوا اپنے حرص و ہوس اور لغویات میں مبارکہ اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ محرم کے ان دنوں میں تعزیہ داری کے ساتھ ساتھ لہو لعب اور تصویر سازی میں بھی بعض لوگ مشغول ہوتے ہیں۔ دلدلیں، حوریں اور گھوڑے اور آدمی کی تصویریں بناتے ہیں۔ بعض مقامات پر انسان شیر اور رچھ کے روپ برتے ہیں۔ اسی طرح بعض مقامات پر انسان شیر اور رچھ کے روپ جو ہیں برتے ہیں، اور مبارک اوقات کو لہو لعب اور فسق و فجور میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں ہے، ایسے لوگ اس وقت میں حسن عمل سے محروم رہتے ہیں، بلکہ کبائر میں غرق ہو کر انہوں نے اپنے نامہ اعمال کو بدیوں سے بھر دیا۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان امور سے رکنے کی پوری کوشش کرے، وہ ان چیزوں سے رکنے کی پوری کوشش کرے، اور اس قسم کے تماشا کرنے، سانگ کھیلنے والوں کو اخلاقی طور پر ایسا عبرت ناک سبق دیں کہ آئندہ وہ ایسے اعمال اور افعال کے لیے جرأت اور ہمت نہ کرے۔ ایسا انہیں سبق دیں کہ ان کو دیکھ کر بھی لوگ عبرت حاصل کریں اور دوبارہ ایسا کرنے کی جرأت اور ہمت نہ کریں۔ یہ لوگ نتیجہ نکالتے ہیں، اور در حقیقت یہ شرمناک افعال جہالت کی دستاویز ہے۔ جو لوگ ان لغویات میں مبتلا ہیں، نہ انہیں اپنے فرائض معلوم ہیں، نہ وہ دین کے احکام سے کچھ خبر رکھتے ہیں، کیونکہ اگر وہ دین کے احکام سے خبر رکھتے ہوں تو وہ اس طرح کی جہالت میں مبتلا کبھی نہ ہوں۔
وہ دین کی علم نہیں رکھتے، وہ دین کا علم نہیں رکھتے، وہ دین کی خبر نہیں رکھتے، ان کا جو فوکس ہے وہ دین کی طرف نہیں ہے، اس لیے تو وہ گمراہی میں ہے، اسی لیے تو وہ دنیا کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان افعال اور کردار سے بچائے جو ان کے لیے کل کو برے ثابت ہونے ہیں، دنیا اور آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین۔